أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را اللہ اعلم بمرادہ. یہ کتاب ہے، اس کی آیتیں پختہ ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، ایک دنا اور باخبر ہستی کی طرف سے. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر. کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. فرمایا یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی عطا فرمائے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. الی اللہ مرجعکم وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی. وہ تو ان بھیدوں، ان خفیہ باتوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں. اللہ اکبر. محترم سامعین، الحمدللہ ایک وہ وقت تھا جب ہم نے پہلا پارہ شروع کیا تھا، 11 پارے مکمل ہو چکے. اللہ پاک کا بے حد احسان ہے. کم و بیش 1.25 سال کا عرصہ تو لگ گیا ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرا زیارت کی بھی توفیق عطا فرمائے. فرمایا قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. ایک جگہ فرمایا، کسی نے پوچھا قرآن سننے سے زیادہ پڑھنے، زبانی پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے یا دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے؟ فرمایا دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ ثواب. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ ایک تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، دوسرا قرآن کی زیارت کی جا رہی ہے. تو قرآن پاک کا زیارت کر لینا بھی بڑی سعادت ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں اور جن کو کئی مہینے گزر جاتے ہیں، صرف رمضان کو قرآن کھولنا نصیب ہوتا ہے، باقی کبھی قرآن کی زیارت کی بھی نہیں. اور ان کے گھروں میں جو الماریاں ہیں، ہاں جی، ہر الماری کے اندر جو کچھ پڑا ہے ہفتے کے بعد اس کی جانچ بھی، صفائی چھان پھوک ہو رہی ہے.
لیکن قرآن والی الماری کی طرف ہم جا بھی نہیں۔ آج تو ویسے بھی ٹچ موبائل کی بیماری ہے، ہاں جی، تو کچھ لوگ اب زیادہ ہی، اب تو ماشاءاللہ علماء بھی ادھر ہی آ رہے ہیں، ہاں جی، جو کچھ پڑھنا ہے دیکھنا ہے قرآن بھی اگر دیکھنا ہے تو ٹچ موبائل سے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، قرب قیامت قرآن پاک اٹھ جائے گا۔ قرب قیامت قرآن پاک اٹھ جائے گا۔ کیسے اٹھے گا؟ قرآن پاک جن اور آنکھ پہ لکھا ہوا ہے نا، ان کو سطریں کہتے ہیں، اس کی روشنائی اٹھ جائے، خالی کورا بچ جائے۔ میں اگلے دن سوچ رہا تھا یہ کیسے اٹھے گا، اب سمجھ آ رہی ہے، اسباب پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ خود اندازہ لگاؤ، جو مشینری ہے آج سے 20-25 سال پہلے لوگوں کے گھروں میں ٹیپیں ہوتی تھی اور اس کے اندر ایک کیسٹ ڈالی جاتی جس کو ریل بھی کہتے ہیں۔ اب بازار سے لینے جاؤ تو وہ نہیں ملے گی۔ اگر کہیں پہلے تو ہزاروں تھی اب کیوں نہیں ملتی؟ بھائی اب تو میموری کارڈ آ گیا ہے، لوگوں نے مانگنا چھوڑ دی، فیکٹری والوں نے بنانا چھوڑ دی۔ اب یہ بھی اسی طرح، جتنی کتابیں ہیں پہلے 90% روزانہ چھپتی تھی، اب انہوں نے مہینے میں ایک آدھ دفعہ چھاپنی ہے، نہیں تو نہیں چھاپتے۔ کلفی روزانہ بن رہی ہے، ایس کریم روزانہ بن رہی ہے، کپڑے کی سلائی روزانہ ہو رہی ہے، یعنی دنیا جہان کی جو کام ہے وہ روزانہ ہو رہے ہیں آرڈر پہ، لیکن قرآن پاک اور کتاب دینی جو ہیں وہ روزانہ نہیں چھاپ رہی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جو پہلے سامان پڑا اب وہ بھی لینے کوئی نہیں آتا، حالانکہ پڑھنے والے پہلے سے زیادہ ہیں، پڑھنے والے پہلے سے زیادہ ہیں، لیکن وہ کیوں نہیں لینے آتے؟ وہ کہتے ہیں کتابیں اتنی مہنگی ہیں تو ٹچ موبائل سے ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ ہیں، ہم وہیں سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اسی طرح ایک وقت آئے گا انہوں نے قرآن چھاپنا بھی چھوڑ دینا، تو ظاہری بات ہے جب قرآن چھاپنا چھوڑ دیا اور جس سے اٹھ گیا۔ درس قرآن اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت، قرآن پاک کی زیارت تو ہوتی ہے نا، سبحان اللہ، یہ بھی بڑی بات ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی داڑھی مبارک کے کچھ بال سفید ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو بکر، یہ جو سورۃ ہود ہے اس کے اندر اللہ نے جو احکامات فرمائے ہیں اس کی فکر سے میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ جو پہلے قومیں گزری ہیں ان کے اوپر اللہ کی ناراضگی کے جو اسباب ہیں اور عبرت کے واقعات ہیں اور اللہ کی پکڑ کے واقعات ہیں۔ جب بھی کہیں کوئی وبا آتی ہے تو والدین اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، تو پہلی قوموں کے جو عذابوں کے واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں، اپنی امت کے غم میں ان کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ ایک جگہ آتا ہے سورۃ ہود، سورۃ اذا الشمس کورت، سورۃ والمرسلات عرفا، سورۃ واقعہ، ایک دو اور صورتیں ہیں،
ان کے اندر قیامت کی نشانیاں ہیں، اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر جو عذاب ملنا ہے وہ سزاؤں کا ذکر ہے۔ اس کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے جو بال ہیں وہ سفید ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ شروع میں آپ نے سنا الف لام را، اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے بھی میں عرض خدمت کر چکا ہوں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ہیں تو قرآنی حروف، لیکن مذاہب کے لحاظ سے، مسلک کے لحاظ سے لوگوں کے عقائد مختلف بنے ہوئے ہیں۔ موٹے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، اور ان کے اندر بھی بہت گروپ ہے، کوئی جماعت اسلامی کا ہے، کوئی اسلامی گروپ ہے، مختلف، لیکن قرآن ایک ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جتنوں نے قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ہیں، کسی مفسر نے ان حروف کے نیچے معنی نہیں لکھے، کسی نے بھی نہیں لکھی۔ میں پڑھ رہا تھا، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے، جب بھی اللہ کا قرآن نازل ہوتا، جبرائیل امین اس قرآن کی تشریح بھی ساتھ لے کر آتے تھے، لیکن یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ کی طرف سے سنائے تو گئے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے، فرمایا یہ حروف مقطعات اللہ اور آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین راز کی باتیں ہیں، اس لیے امت کو بتائی نہیں گئی۔ جب امت کو نہیں بتائی گئی تو صحابہ نے اپنی طرف سے ملاوٹ، صحابہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے نہ ملاوٹ کی ہے اور نہ ہی کمی کی ہے، یعنی کہ کوئی بڑھایا بھی نہیں، گھٹایا بھی نہیں۔ منوان، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قرآنی آیات ملی ہیں، ترجمہ سمجھایا گیا ہے، مفہوم سمجھایا گیا ہے، اسی طرح صحابہ نے امت کو بتایا ہے۔ ایک زندہ مثال یہ ہے، صحابہ نے امت کو، کیونکہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان حروف مقطعات کے معنی اور مفاہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بتائے، اور صحابہ نے اپنی طرف سے ملاوٹ بھی نہیں کی۔ جہاں بھی دیکھو گے نیچے یہ لکھا ہوگا اللہ اعلم بمرادہ، ان کے معنی، ان کے مفاہیم کو اللہ ہی جانتے ہیں، بس یہ لکھا ہوگا۔ تو آگے اللہ پاک اپنی الوہیت فرما رہے ہیں، وحدانیت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، خبردار کسی کی عبادت نہ کرنا مگر ایک اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ ہم نے آج تک یہ سمجھ رکھا ہے بھئی یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں بس اللہ کے سوا کسی کی نہیں پڑھنی۔ اللہ کے بندے، عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ لوازمات بھی ہیں، تشریحات میں نہیں جاتا۔ مجموعہ عبادت کا لفظ یہ ہے جو اللہ کے حقوق ہیں وہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دینے، جو اللہ کے حقوق ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو دینے بھی نہیں، تقسیم بھی نہیں کرنے۔ دینے سے مراد یعنی اللہ کو ان حقوق سے محروم رکھ دیا جائے، اور تقسیم سے مراد کہ کچھ اللہ کو بھی تو کچھ کسی اور کو بھی۔
جس طرح ہمارے سادے لوگ دیہاتی لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ مدد کرے سیا نال اللہ دا نبی کرے سیا نال پینتن پاک کرے سیا، یہ تقسیم تو ہو رہا ہے۔ جس طرح 100 روپیہ ہونا اللہ 20 روپیے وریامہ تو لے لا، 20 روپیے گامیا تو لے لا، نہیں، 100 کا 100 اللہ کے نام پر، یہ نہیں کہ کچھ اللہ کچھ نبی اور کچھ فلاں پیر صاحب، نہ، سارا کا سارا اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ سجدے کے لائق بھی صرف اللہ کا حق ہے، یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ، لیکن خود اندازہ لگاؤ درباروں پہ جھک رہی ہے، کتنے افسوس کی بات، کتنے ارمان کی بات۔ من سجد لغیر اللہ فقد اشرکا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ آج تو درختوں کو بھی سجدہ ہے، کالے جھنڈے کو سجدہ ہو رہا ہے، پتھروں کو سجدہ ہو رہا ہے، لات مارن والے گھوڑے نو بھی سجدہ ہے۔ ہندو اور اس میں فرق تو نہیں ہے، ہندو کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ گائے کو، اور یہ کس کو کر رہا ہے؟ گھوڑے کو۔ وہ گوبر کرتی ہے، یہ لید کرتا ہے، وہ شی کرتی ہے اور یہ شو کرتا ہے، وہ بھی چارہ کھاتی ہے اور یہ بھی خود، یہ مخلوق ہے، یہ چیزیں ہماری خدمت کے لیے آئی ہیں۔ کچھ لوگ میری باتوں سے ناراض ہوتے ہوں گے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کے سوچا تو کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا کان کاٹ دیا، اور ایک بڑا کلاڑا جو بڑا بت ہے اس کے کندھے پہ اس کے ساتھ رکھ دیا، اور آ گئے وہ، اَأَنْتَ فَعَلْتَ، کیا یہ آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے بڑے نے کیا ہے۔ اس لیے نہیں فرمایا نعوذ باللہ کہ جھوٹ بولا، نہ، اس لیے فرمایا کچھ تو عقل سے کام لے، کچھ تو سوچے، کچھ تو بولے۔ آگے سے وہ خود کہنے لگے ابراہیم بھلا یہ تو بتا، جو نہ بول سکتے ہیں، جو نفع نقصان بھی نہیں کر سکتے، ہاں جی، وہ کیسے ہم اس سے کیسے بات کریں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہی تو میں آپ سے کہلوانا چاہتا تھا، جو آپ اپنی زبانی کہہ رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا، اور جب دھوپ آتی ہے تم اٹھا کر سائے میں خود رکھتے ہو، یہ اٹھ کر جا بھی نہیں سکتے، تمہارے ہمارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو مخلوق ہیں، پتھر ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس لیے میں ہندو کو کہہ سکتا ہوں یہ تو گائے ہے، اس کو چارہ ڈالتا ہے تو، پانی ڈالتا ہے تو، یہ خدا کیسے ہے؟ تو ادھر آ جاؤ، ان کو بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ گھوڑا ہے، ہماری خدمت کے لیے آیا ہے، خدا کیسے ہے؟ بس شعور نہیں ہے۔ تو حق کس کا ہے؟ سجدہ صرف اللہ، ایک اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ بے شک صحابی رسول غالباً روم کے بادشاہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک لے کے آئے ہیں۔ آپ نے بھی فلموں میں دیکھا ہوگا، اب بھی ہے یا نہیں، پہلے زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں جب کوئی آدمی حاضر ہوتا تو سجدہ کرتے کرتے جاتا، سجدہ کرتے کرتے۔ تو صحابی رسول جب اس دربار میں گئے
پیغام لے کر، انہوں نے تو سجدہ کرنا نہیں تھا، وہ سر اٹھا کے جا رہے ہیں۔ جو ہی بادشاہ کے سامنے گئے، وزراء نے کہا دیکھو جی آپ کی شان میں توہین کر دیا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا اگلی بات بعد میں ہوگی، ہمارا قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جو آتا ہے سجدہ کر کے آتا ہے، آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سبحان اللہ۔ صحابی رسول کہنے لگے ہم جس نبی کی پیروی کرتے ہیں اس نبی نے ہمیں یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکنے سے منع فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سر تو جا سکتا ہے لیکن یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتی۔ اتنے تا بہت جب کوئی سر جھکیا گلا، یہ جو جوڈو کراٹے سکھاتے ہیں ان کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے۔ ہوں خان ساما رہ گیا جس روٹیاں پکاون دا ول سکھاونا ہے، پیڑے والا انہیں سجدہ کرے سی۔ تو سجدہ کس کے آگے کرنا ہے؟ اللہ کے علاوہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں وہاں گیا، وہاں جا کر دیکھا لوگ سجدہ کر رہے تھے، میرے دل میں خیال آیا کائنات کے جتنے انسان ہیں آپ ان سب سے افضل ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، میری شریعت کے اندر اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے۔ سجدہ حقیقی بھی سجدہ تعظیمی بھی میری شریعت کے اندر حرام ہے۔ ایک اور بات فرمایا اگر میں اجازت دیتا، میری شریعت میں اگر گنجائش ہوتی کہ سجدہ کرنا جائز ہوتا، فرمایا میں اپنی شریعت کے اندر عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے کیونکہ وہ ان کے مجازی خدا ہے۔ جب میں وہاں بھی منع کر رہا ہوں، باقی کیا چیز باقی ہے؟ امام الانبیاء اپنی ذات کے لیے نفی فرما رہے ہیں، آج کے جتنے اولیاء ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کے تسموں کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب حضور اپنی ذات کے لیے منع فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے وقت بھی دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ لعنت ہوئے یہودیاں تے عیسائیاں تے۔ حضور فرما رہے ہیں لعنت ہو یہودی اور عیسائیوں پہ۔ کیوں؟ ان کا جرم یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ خود اندازہ لگاؤ، انبیاء بڑے ہیں یا اولیاء بڑے ہیں؟ انبیاء بڑے ہیں نا، اولیاء چھوٹے ہیں۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ لعنت فرما رہے ہیں جو انبیاء کی قبروں پہ سجدہ کرتے تھے۔ کیا خیال ہے جو انبیاء کی قبروں پہ سجدہ کریں؟ حضور لعنت فرما رہے ہیں جو اولیاء کی قبروں پہ سجدہ کریں وہ بچ جائیں گے؟ وہ ڈبل لعنت کے مستحق ہے۔ حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا۔ تم کہو گے پھر ہمارے مساجد کے جو علماء ہیں وہ کیوں نہیں سناتے؟ وہ اس لیے نہیں سناتے کہ وہ خود کہتے ہیں ہمیں سجدہ کرو۔ ان کے کھانے قورمے جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں، وہ تو نہیں بتائیں گے۔ ہاں اتنا ہے، حدیث میں نے پڑھ دی ہے، اپنی اپنی مساجد کے علماء سے پوچھو کیا قاری صاحب نے یہ حدیث ٹھیک پڑھی ہے؟ اتنا کہیں گے۔
پڑھی تو ٹھیک ہے لیکن پڑھنی نہیں چاہیے تھی. بندہ پرانا پولا لا لوے تو ٹھوک کے یہ مولوی نو پڑھی ٹھیک ہے لیکن پڑھنی نہیں چاہیے تھی. وہ خبیثہ پڑھنی کیوں نہیں چاہیے تھی؟ کہ فتنہ پیدا ہوتا ہے، فتنہ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے. تو مڑا اذان بھی نہ دے. اگر کوئی عمل کرنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے پھر اذان بھی نہ دے. جب اذان دی جاتی ہے سکھ کراڑ ہندو خوش ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو فتنہ پیدا ہوتا ہے، اذان بھی نہ دے. ارے اللہ کے بندے، تکلیف سے یہ مراد ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ دو، لیکن یہ تو نہیں بھی اپنی عبادت والے کلمات بھی چھوڑ دو. امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کام ہے اور حضور کی امت کا بھی کام ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ پاک خود اپنے کلام میں فرما رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، ایسی جماعت ہونی چاہیے. اور ان کا کام کیا ہو؟ امت یدعون الی الخیر، لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیں. حوالہ دے دیتا ہوں، 4 پارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 103. تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں اور برائیوں سے روکیں. چوری کرنا برائی ہے تو اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا یہ برائی نہیں ہے. جتنی برائی ہے ہر برائی سے روکے، اللہ فرما رہے ہیں. تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو کیا کرے؟ نیکی کی طرف دعوت دے اور بری باتوں سے منع کرے. 2 باتیں آگے کیا فرمایا؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں. جو یہ کام کرے گا وہ کون ہوگا؟ کامیاب ہوگا. ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. تو اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا، چاہے قبر پہ ہو، چاہے گھوڑے کے ہو، چاہے جناب والا گائے کو ہو، ہاں جی، چاہے آگ کو ہو، چاہے وہ اپنے باس کو ہو، یہ جتنا ہے یہ کیا ہے؟ برائی ہے. اور اللہ پاک فرما رہے ہیں برائی سے منع کرو، برائی سے منع کرو. اللہم صلی